اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی فضیلت میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، تو اچھی طریقے سے سنیے۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی ضروری پڑھنی چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اس کے جنت میں داخل ہونے کا پردہ اور آڑ موت ہے۔ جنت میں داخل ہونے کا صرف پردہ اور آڑ یعنی صرف اس کی موت ہی ہے۔ موت آتے ہی ترنت جنت میں داخل ہے۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی فضیلت۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھنی چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اس کے جنت میں داخل ہونے کا پردہ اور آڑ موت ہے۔ صرف اس کی موت ہی ہے، موت ہی آڑ ہے، اس کی موت ہی۔ اگر جب بھی اس کو موت آ جاوے ترنت وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی مرتے ہی جنت میں جائے گا۔ جیسے وہ مرتے ہی ترنت جنت میں جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک اللہ پاک کی حفاظت میں رہتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک اللہ پاک کی حفاظت میں رہتا ہے۔ جیسے اس نے فجر پڑھ لی تو وہ ظہر تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا، ظہر پڑھ لی تو عصر تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا، مغرب پڑھ لی تو عشاء تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا، اور عشاء پڑھ لی تو رات بھر فجر تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ آیت الکرسی کا کتنی بڑی فضیلتیں ہیں دوستوں، یہ معمولی بات نہیں ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں۔ نماز پڑھا کرو، نماز پڑھنے کے بعد جو یہ عمل ہے یہ بھی کرا کرو۔ یہ دنیا تو کیا ہے، ایک دھوکہ ہے۔ یہاں تو کیا 50-60 سال کی زندگی ہم کیسے بھی اس کو کاٹ سکتے ہیں، مگر اصل زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو ہمیں آخرت کی تیاری بھی کرنا چاہیے دنیا کے ساتھ ساتھ میں۔ دوستو آخرت کی ایسی زندگی ہے، ایسی لامحدود زندگی ہے کہ وہاں کوئی اس کا اینڈ نہیں ہے۔ دنیا تو کیا ہے 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، زیادہ سے زیادہ یہ اتنی ہے۔ اور دوستوں ہم کو ہمیشہ نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز پڑھیں گے تو ہماری روزی میں بھی برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، جیسے کہ ہم ایک مثال کے طور پہ ایک مرغی ہوتی ہے، اس کو ہم دانہ پھینکیں گے تو مرغی کو دانہ اٹھانے میں دقت آئے گی، اور اسی دانے کو ہم ایک کٹوری میں رکھ دیں گے تو مرغی کتنے آرام سے اس دانے کو کھا سکتی ہے۔ ایسے ہی ہماری نماز کی فضیلت ہے۔ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری روزی ایک ہی جگہ دے دے گا، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ جیسے ہم مرغی کے دانے کو اچھالتے ہیں نا، ویسے اللہ تعالیٰ ہماری روزی کو اچھال دے گا، تو ہم بھی ایسے ہی بھاگتے رہیں گے، تڑپ کر روزی ملے گی۔ تو اس سے اچھا ہے کہ ہم دنیا بھی کمائے اور آخرت بھی کمائے، دونوں کام ہو جائے، نماز پڑھتے رہیں۔ تو ایسا ہم کو کرنا ہے دوستوں۔ اگر صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لے تو شام تک، اور شام کو پڑھ لے تو صبح تک، شیطان و جنات سے حفاظت ہوتی ہے اس کی۔ اگر شام کو پڑھ لے تو صبح تک، اگر صبح پڑھ لے تو شام تک جنات، شیطان وغیرہ سب سے حفاظت ہوتی ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے دوستو آیت الکرسی کی۔ ایک وہ شخص عالم جس کا اعتماد و اعتبار ہے، اس نے بیان کیا ہے اور نیز اپنی بیاج مخصوص میں تحریر کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کا وقت قریب تھا تو حضرت ملک الموت علیہ روح نکالنے لگے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معلوم ہوا کہ جیسے آپ کے سینے مبارک پر پتھر کی بھاری چٹان گری ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ملک الموت علیہ سے فرمایا کہ اے ملک الموت،
کیا سب انسانوں کو روح نکلنے کی اس قدر تکلیف ہوتی ہے؟ ملک الموت نے جواب دیا، جی ہاں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت تو بہت کمزور ہے، ضعیف ہوگی، اتنی تکلیف کیسے برداشت کرے گی؟ لہٰذا اے ملک الموت، میری تمام امت کی روح نکلنے کی تکلیف مجھے دے دیجیے تاکہ میری امت کو روح نکلنے کی تکلیف نہ ہو۔ حضرت ملک الموت علیہ نے فرمایا کہ یا رسول حضرت ملک الموت علیہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص آپ کی امت میں سے ہو ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کی روح نکلنے میں اس قدر آسانی و سہولت ہوگی جیسے بچہ اپنی ماں کا دودھ پیتے پیتے سو جائے اور ماں اس سوتے ہوئے بچے کو اپنی دودھ سے الوداع کر دے اور بچے کی نیند میں کوئی فرق نہیں آتا، بالکل اسی طرح سے ہم اس مومن کی روح نکالیں گے جو فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، دیکھو آیت الکرسی کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہماری جب ملک الموت آئے گی ہمارے پاس میں ہماری روح قبض کرنے کے لیے، تو اگر ہم ہر نماز کے بعد میں آیت الکرسی پڑھیں گے تو جیسے کہ اپنے کو احساس بھی نہیں ہوگا، جیسے ماں اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی ہے اپنے چھوٹے بچے کو اور وہ سو جاتا ہے، اور جب ماں اس سے ہٹاتی ہے تب بھی اس بچے کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اسی پرکار سے اگر ہم بھی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں گے تو ہماری بھی ملک الموت اسی طریقے سے اپنی جان کو قابو کرے گی، اپنی روح کو لے جائے گی۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس آیت الکرسی کی۔ تو اس سے ہمیں ہر نماز کے بعد 1 منٹ 2 منٹ لگتا ہے آیت الکرسی پڑھنے میں، بس ہمارا ایک سے ایسے مطلب آلسی ہوتے ہم، اس پرکار سے ہم اس کو کر نہیں سکتے، مگر ہمیں یہ ضروری ہے، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا ضروری ہے۔ تو میں آج آپ سے یہی درخانہ درخواست کرتا ہوں، جو بھی میرے بھائی ہے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو دینی و دنیائی تعلیم حاصل ہو سکے۔ اور دوستو، اگر اپنے یار دوستوں کو بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جو بے نمازی ہے وہ نماز پڑھنے لگ جائیں۔ اور میں آپ سے درخانہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ بھی نماز نہیں پڑھتے ہو تو آپ نماز شروع کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا نماز میں۔ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے والے انسان کے اوپر کبھی مصیبت کبھی کچھ بھی نہیں آتی ہے، اس لیے آپ سے میں درخانہ درخواست کرتا ہوں کہ نماز ضرور پڑھے آپ۔ السلام علیکم، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔